اچھا مجھے یہ بتائیں اگر آج میں اپنی ایجنسی اسٹارٹ کرنا چاہوں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروس یا ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ہمیں ان میں سے کوئی بندہ آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہے تو ڈو یو ریکمینڈ کہ یار یہ کام کرو تم؟ آپ کس سائڈ پہ ہے, ڈگری والی سائڈ پہ یا ایجوکیشن والی سائڈ پہ یا یہ اسکل والی سائڈ پہ؟ سب سے امپورٹنٹ بات مجھے یہ بتائیں, جو آپ اپنے کیس بھی خود ہینڈل کرتے ہیں, ریٹرن بھی خود فائل کرتے ہیں, تو یہ کیسے کر لیتے ہیں کہ بندہ فری لانسنگ بھی کر رہا ہے, ٹریولنگ بھی کر رہا ہے فریکوینٹلی, سوشل میڈیا پہ آپ کی سوشل ٹاپکس کے اوپر بڑی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ آپ کی اپنی جو مصروفیت ہے وہ بھی ہیں, اور اوپر سے آپ یہ جو میں نے آپ کا جو نیا پنڈارا سنا تھا بڑا اسپیشل, میں بڑا سرپرائز ہوا, اور میں نے کافی زیادہ لوگوں کو ایگزامپل بھی دی کہ یار یہ دیکھو یہ بندہ خود وکیلوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے یا خود اپنے کیس کو ہینڈل کرتا ہے. کیسے ایگزیکٹلی کرتے ہو آپ؟ اپنا خود کیس لڑتے ہو جا کے یا پھر آپ وکیل ہائر کرتے ہو اس کو گائیڈ کرتے ہو؟ ہیلو گائز, السلام علیکم. کہتے ہیں آپ آج پھر حاضر ہوئے ایک بڑی زبردستی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج ہمارے مہمان کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں, ڈیجیٹل انٹرپرینور ہیں اور اس کے علاوہ فری لانسر ہیں اور بہت زیادہ سماجی کارکن بھی ہیں, بہت زیادہ کام کرتے ہیں. آج ان سے بات ہوگی ان کی لائف کے حوالے سے, کچھ پرسنل باتیں ہوں گی, کچھ پبلک باتیں ہوں گی. تو زمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ راہیل بھائی, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پر, اور الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے جی آپ کی مہمان نوازی کا, بہت شکریہ. اچھا زمان صاحب, مجھے سب سے پہلے تو یہ بتایا, آپ کو عمرہ کا بہت بہت مبارک ہو. ابھی آپ ریسنٹلی عمرہ کر کے آئے ہیں, تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس, اور وہاں پہ کوئی دلچسپ واقعہ ہوا آپ کے ساتھ تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی خیر مبارک راہیل بھائی سب سے پہلے, اور عمرہ کی سعادت بالکل مجھے ملی ہے الحمدللہ. اس میں بڑی انٹرسٹنگ سی بات یہ ہے کہ یہ عمرہ کا جو ٹریول پلان کیا تھا, اس پہ ٹریول میں تھا ہی نہیں. اچھا, میں نے خود کو پلان ہی نہیں کیا تھا, اور میرا یہ تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کو بھیج رہا تھا اور ساتھ میں فیملی کے اور ممبرس کو. جب باری آئی یہ پاسپورٹ کی اور پھر میں نے ٹکٹ جب بک کروانے تھے تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے فادر کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے. اچھا, تو فادر نے ویسے پہلے بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ, حج اکبر بھی کیا ہوا ہے انہوں نے, عمرے بھی کیے میں. تو اب وہ جب ایکسپائر تھا پاسپورٹ تو پھر اس کا پتہ ایک پروسیس ہے, وہ جائیں گے رینیول کے لیے. پھر رینیول کے لیے گئے تو پھر اس کا انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے یہ بھی رینیو ہونے کی ضرورت ہے. اس میں وہ بیک گراؤنڈ کا مسئلہ ہے. وہ اب میرے فادر کا یہ تھا کہ میں چلا جاؤں. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ دیکھیں اب ٹریولنگ کم ہی کر پاتا ہوں جو آؤٹ آف کنٹری کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کام کا برڈن ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں. تو مائنڈ میں یہی تھا کہ چلو یار کر لیں گے, ہم ابھی زندگی پڑی ہے. اور دوسری ایک انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ ہے کہ میری یہ سوچ تھی کہ میں اپنی والدہ کو جو ہے نا پہلے کروانا چاہتا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ میں پہلے عمرہ نہ کروں. اس وجہ سے بھی میں پہلے پاکستان سے باہر تو جا چکا ہوں, لیکن عمرے کے لیے میں نہیں گیا. میری سوچ تھی کہ میری والدہ پہلے کر لیں یا ایٹ لیسٹ وہ میرے ساتھ کریں, تو اس کے بعد سے پھر میں کروں گا. تو اب جب اس طرح پلان ہوا تو پھر وہی بات آئی, تو فادر نے مجھے کہا کہ جی آپ چلے جاؤ ان کے ساتھ. تو جو بھی ہے کام تو ہوتے رہتے ہیں دنیا کے, اور پھر میں نے وہی کیا. اور میں جو ہے وہ خود میں نے اپنا ٹکٹ بک کروایا اور میں عمرے پہ چلا گیا اپنی والدہ کے ساتھ اور ایک اور فیملی ممبر کے ساتھ. اور آپ کی ویڈیوز میں دیکھتا رہا ہوں فریکوینٹلی بسز کے حوالے سے, یا جہاں پہ آپ جاتے تھے آپ ویڈیوز بنا کے اس کی انفارمیشن لوگوں کو تک پہنچاتے رہے ہیں. بڑی زبردست چیزیں تھی وہ, بڑا مزہ آیا. تو کیا آپ کو ڈفرینس فیل ہوا پاکستان اور وہاں پہ جا کے, اور وہاں پہ کیا کیفیت تھی؟ کوئی ایسا وہاں پہ ایکسٹرا آرڈنری چیز دیکھ لی ہو, بڑے حیران ہوئے ہوں؟ دیکھیں میں پہلے تو ہم لوگ مکہ گئے تھے, تو اس کے علاوہ میں یو اے کا بھی ایکسپیرینس ہے, لیکن ایران کا بھی تھا, قطر کا بھی تھا. تو یہاں سعودی عرب جب ہم گئے ہیں تو یہاں پر میں نے مکہ کے اندر جو کیفیت دیکھی ہے, تو آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں ڈیولپ سٹیز کے اندر, خاص کر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کی عوام میں, وہاں کے لوگوں میں ایک دوڑ بھاگ نظر آئے گی بہت زیادہ. مطلب کہتے ہیں نا دبئی کی جو دوستی سب سے بری ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا جو دوست ہے, آپ اگر گئے ہیں تو وہ بس آپ کو اتنا ہی ٹائم دے گا جتنی دیر وہ کام نہیں کر رہا. صبح اس کا ڈیوٹی کا ٹائم ہے, اس میں جانا ہے, آفس جانا ہے, کہیں پر بھی کام پہ جانا ہے, وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. بگ سٹیز کی پرابلم ہے, کمپنی نہیں دے سکتا وہ آپ کو. تو یعنی کہ اتنی فاسٹ ہے دنیا کہ ہر بندہ. مکے کی جو میں نے انوائرمنٹ جو دیکھا نا مجھے بڑا پسند آیا, کہ میں نے وہاں کے لوگوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ دیکھا ہے. انہیں کسی کام کو کرنے کی جلدی نہیں ہے. اگر ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے, سڑک پر کوئی پرابلم ہو گئی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی رش ہو گیا تھوڑا سا,
کوئی لوگ کراس کر رہے ہیں اسے جلدی نہیں ہے, وہ اس نے کوئی ہارن نہیں بجانا. ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ لاس بھی ہیں اس حوالے سے, لیکن وہ تو اور بھی جگہ پر بھی میں نے دیکھے ہیں, لیکن یہاں اس بندے کو بے چینی نہیں ہے. اب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد اگر جا رہا ہے تو مسجد میں اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا پیچھے کیا کاروبار ہے, کہ دکان کھلی ہوئی ہے, کوئی فلانی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا فلانے سے پیسے لینے, جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک بے چینی ہوتی ہے کہ عبادت کرنے بھی جا رہے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہے, پھر لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں ہے. مطلب جب بندے کو جلدی ہی نہیں ہے تو بندے کو غصہ ہی نہیں ایک چیز پہ آ رہا, تو وہ کیا لڑائی جھگڑا ہوگا وہاں پر. یہ چیز میں نے بھی نوٹس کی تھی کہ ہم ایک جگہ پہ ایک سٹور میں پہنچے, ہم نے وہاں پہ ڈیل ڈن کر لی, آلموسٹ ہم نے کپڑے نکلوائے, ہم نے پسند کر لیے, لیکن اذان کی آواز آئی ہے, he just wind up everything. اس نے کہا بھائی سوری اب ڈیل نہیں ہوگی, اب نماز کے بعد ہی ہوگی. اور ایک دفعہ یہ کپڑوں کی ڈیل تھی اور ایک دفعہ گولڈ کی ڈیل تھی. کپڑوں کی ڈیل تو چند درہم کی ہوگی یا چند ریال کی ہوگی, لیکن وہ تو ہزاروں درہم کی ڈیل تھی یا ریالز کی ڈیل تھی. انہوں نے ایک سیکنڈ بھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ یار ہماری کوئی ڈیل ہو رہی ہے, اور انہوں نے ادر سیکنڈ انہوں نے شٹر نیچے کیا. اب دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ اب یہ پہلے یہ قانون کا حصہ تھا, اب یہ قانون کا حصہ بھی نہیں ہے کہ آپ دکان بند کریں ہی کریں نماز کے ٹائم نا. پہلے تو وہاں پہ اس چیز کے اوپر سزائیں ہوتی تھی اور چیزیں تھیں, لیکن اب وہاں پہ یہ میں نے سنا ہے کہ کافی زیادہ ریلیکسیشن ہوگی, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی عادت کا حصہ بن گیا نا. ہاں یہ بات میں نے بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ ہر انسان کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ جو ٹرانزیکشن کر رہا ہے اس کو فٹافٹ مکمل کرے. خاص طور پہ کسٹمر اگر آیا ہوا ہے تو میں نے بھی وہاں دیکھا کہ دکاندار ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا ہے, اور جب نماز کا وقت ہے تو اسے نکل جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے جو ڈیل اس کی وہاں پر ہے. اور میں حیران ہوں آپ کی بات سن کر کہ گولڈ کی ڈیل میں بھی ایسا ہو رہا ہے. ہاں باقی تو میں نے ریسٹورینٹس میں بھی دیکھا اور بھی جگہ پر یہ دکانوں میں بھی دیکھا کہ, لیکن واقعی ہے مکے میں ایسا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل فری لانسنگ کا دور ہے, ایوری ون جسٹ میک منی, تو آپ کا اس جرنی میں کیسا آنا ہوا, کیسا ایکسپیرینس ہے, اور آج کل آپ کون کون سی سروسز پہ کام کر رہے ہیں, اسپیشلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے بتائیں. دیکھیے رائٹ, میرا جو ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا کہہ لیں کہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر مینلی میرا 2009-10 کی بات ہے, ان بٹوین, اور 2010 جو ہے میں نے اسٹارٹ لیا تھا. تو میں چونکہ میری ایجوکیشن بھی کمپیوٹر سائنسز میں تھی, تو میں نے جب وہ اسٹارٹ کیا تھا یونیورسٹی میں, تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں کیریئر بھی یہی بنانا تھا. اور اس وقت بھی آپ کی جو آئی ٹی انڈسٹری بہت فاسٹ تھی, ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے فریلانسنگ کر رہے تھے, اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے یہاں پر چیزیں بہت جلدی چینج ہوتی ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو یہ چیز میری انٹرسٹنگ تھی ویسے بھی کہ آپ امپروو کرتے رہو اپنے آپ کو. تو 2009-10 کی بات ہے کہ جب اسٹارٹ لیا, اور میں نے شروع میں جب اسٹارٹ لیا تھا تو ایز این HTML CSS ڈیولپر کے طور پہ لیا تھا. ویب ڈیولپر تھا, HTML CSS ڈیولپمنٹ سیکھی اور پھر اس کے اوپر ہی کام کرتے تھے. پھر ساتھ ہی شفٹ آیا کوئی 2010 کے اینڈ میں یا 11 کی بات ہے, آئی تھنک 11-12 ان بٹوین, کہ آپ کا یہ CMS کا دور آ گیا, کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے, تو جملہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم آیا تھا, ورڈ پریس آ گیا, جملہ آ گیا, ورڈ پریس تھوڑا اس سے بعد آیا تھا, اس کے بعد پہلے جملہ آیا تھا. تو جملہ آیا تو پھر ڈیولپرز نے ہمیں بتایا کہ اب تو کام بدل گیا ہے, اب کام بدلنے لگا, ڈیولپرز کی چھٹی. ہاں وہ جو چھٹی ہے, اب آپ کی جو CSS پہ جو کام کر رہے ہیں وہ بس اب آپ کرتے رہیں, اب وہ ختم ہے. وہ اب جملہ سیکھیں اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کی جو ہے نا انڈسٹری میں رہنا ہے, تو پھر اس کے پیچھے پڑ گئے اور پھر اس میں کچھ لرننگ کرتے رہے. اسی دوران دوڑ بھاگ میں ورڈ پریس جو ہے وہ آ گیا, اور لیکن جو ورڈ پریس آیا تھا تو اس نے تو بہت زیادہ ریولیوشنائز کیا, اور اتنا ریولیوشنائز کیا کہ وہ ایسا ریولیوشن تھا کہ جن لوگوں کی ویب سائٹس چل رہی تھیں آلریڈی کسی بھی انڈسٹری کے اندر, چاہے وہ بزنس سروسز تھیں, خواہ وہ ان کی جو ہے وہ سول پروپرائٹرشپ کا بزنس ماڈل تھا, کچھ بھی تھا, انہوں نے اپنی ویب سائٹس کو کنورٹ کرنا شروع کر دیا ورڈ پریس پہ. بڑی تیزی کے ساتھ, آپ کو انٹرنیشنلی بتا رہا ہوں کہ لوگ ایسے کر رہے تھے. ہم تو چونکہ پاکستان میں تو خیر تھوڑا سلو ہی تھا اس حوالے سے ٹرانسفارمیشن, لیکن دنیا بہت تیزی سے ٹرانسفارم کر رہی تھی. ایون کہ میرے سننے میں ایک آیا تھا, مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ فرانس کی جو انٹیلیجنس ہے, اس وقت کی بات کر رہا ہوں 2011-12, انہوں نے بھی اپنا جو ہے نا جو فریم ورک ہے وہ بینچی فریم ورک اس وقت استعمال کر رہے تھے, تو اس میں وہ بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کنورٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں ورڈ پریس میں, ٹھیک ہے, اپنی ویب سائٹس کے حوالے سے. تو اتنی جو ہے وہ زیادہ بڑا ریولیوشن تھا ورڈ پریس کا. پھر ورڈ پریس کی طرف آئے, ورڈ پریس کا زیادہ بخار تھا ویسے.
बुखार बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्योंकि इसमें ये भी तो था ना गाइड में कि SEO फ्रेंडली भी तो है, तो ये बहुत सारी चीजें आसान भी की थी वर्डप्रेस ने आपके लिए। बेशक बेशक। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा मकबूल हो। और एक आम बंदे के लिए वेबसाइट बनाना सिर्फ चंद क्लिक के ऊपर था कि जस्ट डोमेन लो, होस्टिंग लो और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दो, जी सिंपली आप थीम उसका बाय करें, इसको सेटअप करें और थीम फ्री में भी मिल जाते थे, तो एवरीवन। अच्छा, उस दौर में ना एक और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया याद आया, तब हम ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉगिंग किया करते थे। आपको पता है पहले ब्लॉग चलते थे, रहील नवाज blogspot.com, तो हम ना ब्लॉग्स चलाते थे। तो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम पता कब आया, जब इसको जंप लगा सही, उन्होंने ब्लॉगर्स वालों ने ना ब्लॉग्स रिमूव करने शुरू कर दिए, कुछ ऐसे जिनके ऊपर हैवी ट्रैफिक था, जो उनकी ज्यादा कंजप्शन ले रहे थे और उनको फायदा नहीं था, या फिर जो स्पैमिंग है उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे थे। तब जब उन्होंने ज्यादा ब्लॉग स्पॉट रिमूव किए ना, तो लोगों को आना पड़ा, क्योंकि इसमें ब्लॉग स्पॉट में ये था कि वो सारी उम्र सारा कुछ फ्री था। एग्जैक्टली। और लेकिन यहाँ पे वर्डप्रेस में ये था कि आपको डोमेन भी लेना है, होस्टिंग भी लेना है, वरना उनका भी लग जाता था साथ .wordpress.com। जी एग्जैक्टली। तो वो एक मेजर जबरदस्ती भी लोग कुछ आए, एक बड़ा रेवोल्यूशनरी दौर था जिस दौर में आपने ये जंप किया। तो उस दौर में फिर हम डेवलपमेंट की तरफ आ गए और इसी दौरान फिर मैंने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कर लिया और फ्रीलांसिंग में जो है ना मैंने अपना जो है कैरियर अपना स्टार्ट लिया। और वेबसाइट जॉब कर रहे थे आप कहीं पे? पहले मैं डेवलपमेंट की जॉब ही की थी। अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर भी डेवलपमेंट की जॉब ही की थी और ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह भी सारी चीजें कर रहे थे, साथ में चला रही है। मार्केटिंग आप पता है चलती रहती है, IT में शुरू से ही चलती रही है। तो उसमें हम ये कर रहे थे कि डेवलप करके दे रहे थे वर्डप्रेस की वेबसाइट्स। तो उसी दौरान उसे भी बनी कि मैं भी बहुत फास्ट चीज़ों को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और मूव ऑन करता जा रहा था। तो मैं एक चीज़ पर स्टक नहीं हो रहा था। तो वर्डप्रेस के बाद फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को और इम्प्रूव किया, फिर SEO पे स्पेसिफिकली काम करना शुरू कर दिया। देखा कि भाई अब SEO बहुत एडवांस लेवल पे होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो SEO के लिए आपको करनी पड़ेंगी मंथली बेसिस के ऊपर, अपनी वेबसाइट्स पर डिफरेंट टास्क करने पड़ेंगे। तो फिर एक चीज़ और देखी, आपको शायद याद होगा कि उस दौर में 2012 की मैं ऑलमोस्ट बात कर रहा हूँ, 2012-13 में कि पाकिस्तान में E-कॉमर्स इंडस्ट्री बड़ी बूम पे थी। ऐसा ही है। तो मैंने कहा ये एक अच्छा टाइम है कि आपको E-कॉमर्स इंडस्ट्री में भी जंप इन होना चाहिए। तो सर्विसेज तो हम दे ही रहे थे ऑलरेडी और वो फ्रीलांसिंग हो रही थी, यानी कि तब तक आपने अपना रजिस्टर करके तो टीम रख के तो शुरू कर दिया था सर्विसेज। जी एग्जैक्टली। मैं फिर इस पे आ गया था, E-कॉमर्स पे आ गया था और E-कॉमर्स पे मैंने काफी साल हमने काम किया है। और हम लोगों का बेसिकली जो कैटेगरी थी वो फिटनेस इक्विपमेंट में थी और जो बड़ी मशीन्स होती हैं एक्सरसाइज की, उनको डिलीवर करना जो है वो रिमोट एरियाज में डिलीवर करना, ठीक है। और फिर पेमेंट की चीज़ें, फिर टाइमली मैनेज करना शिपमेंट्स को। फिर इसके अलावा आपकी जितने भी जो है मिलिट्री बेसेस हैं, मतलब एयरफोर्स की बेस है या कोई और है, तो उधर डिलीवर करना इक्विपमेंट को, ठीक है। और जो है वजीरिस्तान तक जो है हम लोगों ने जो है डिलीवर किया अपना इक्विपमेंट, वहाँ की जिम में इंस्टॉल किया और अभी तक हमारी मशीन्स चल रही हैं वहाँ पर। तो हम इस इंडस्ट्री में रहे और काफ़ी अर्सा रहे। फिर हमने 2019 में के एंड में जो है, फिर चूंकि ये डॉलर की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, करेंसी की हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी इम्पोर्ट्स के हवाले से। फिर इम्पोर्ट्स में भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो फिर हमने इसको वाइंड अप कर दिया, लेकिन जो हमारा सर्विसेज का बिजनेस मॉडल था वो चलता रहा, अभी भी चल रहा है। यानी कि अब आप डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं। तो उसमें SEO और जो जितना भी आपका पेड एड्स का मीडियम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, जो कुछ भी है, ये सारा कुछ ये मैनेज कर रहे हैं इसके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आप तो मैंने देखा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग भी कर रहे होते हैं, और ये सर्विसेज का काम तो थोड़ा मुश्किल नहीं हो रहा था ट्रैवलिंग के दौरान? देखिए ट्रैवलिंग तो करते हैं, लेकिन मैंने जो है ना एक माइंडसेट जो अपना मैंने बनाया है काफी अच्छे काम करने के बाद। पहले ये था कि काफी सालों तक काम कर रहे हैं बस 24 आवर्स, मतलब संडे का भी कोई पता नहीं है, वीकेंड्स की भी कोई फिक्र नहीं है, बस हर रोज बैठ के काम कर रहे हैं। तो मैंने अपनी एज के साथ जो है ना बात के साथ ये चीज़ सीखी है कि ठीक है आप काम करें, लेकिन ये काम को अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए आपको। तो अब मेरी ये आदत एक बन गई है कुछ अरसे से, कुछ सालों से, कि जितना मर्जी काम है, जितना मर्जी वर्कलोड है, अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है हम वो काम को पकड़ते ही नहीं है। बिला वजह लालच नहीं करते हैं कि ये भी काम पकड़ लो, वो भी काम पकड़ लो। बस एक मुनासिब अपनी पेस रखी हुई है काम करने की, और हमें पता है कि वीकेंड पे हमें काम नहीं करना,
ویکینڈ پہ ٹریولنگ کرنی ہے. اوکے وہ ٹریولنگ کرنی ہے, ایڈونچر کرنا ہے, جو کرنا ہے بس ویکینڈ پہ آپ نے بس ضائع کرنا ہے اور کمپیوٹر کو کھولنا بھی نہیں ہے. ہاں کچھ ارجنٹ ٹاسک ہوتے ہیں بعض اوقات, کیونکہ ہمارے کام کی نیچر ایسی ہے کہ کچھ باگز آ جاتے ہیں, سسٹم ہیک ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کے جو ایڈ مینیجرز ہیں ان میں کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا ٹاسک آتا ہے تو پھر دوڑیں لگتی ہیں ہماری بھی, اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وہ پچھلے دنوں آپ کی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوئمنگ کی, میں نے دیکھا تھا کل پرسوں افتخار ٹھاکر صاحب کا دیکھ رہا تھا, امان اللہ صاحب ہے وہ بھی سوئمنگ کے بڑے ایکسپرٹ ہے, تو وہ کیا سٹوری تھی اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل بتائیں, کیا ویڈیو تھی اور کیسے وہ اتنی وائرل ہو گئی؟ دیکھیے سوئمنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ ملینز میں ویوز آئے کیا؟ ہاں کئی ملینز آئے, وہ پورے پاکستان میں لوگوں نے شیئر کی ہے. ری اپلوڈ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے, بہت ری اپلوڈ ہوئی ہے, یہ کہ جس نے ری اپلوڈ کی ہے اس کی ملینز میں ویوز گئے. تو وہ کسی کے 5 لاکھ ویوز آ رہے ہیں, کسی کے 5 ملین ویوز آ رہے ہیں, وہ مطلب ری اپلوڈ ہوتی رہی ہے جگہ. تو میں نے بھی اس کا بادر نہیں کیا, میں نے کہا ایک بہت اچھی اسکل جو ہے کے حوالے سے شیئر ہو رہی ہے چیز, تو بہت اچھی بات ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ میں ٹرینڈ ہوں, باقاعدہ ٹرینڈ سوئمنگ جو ہے, اور میرے جو استاد تھے جنہوں نے مجھے سکھایا تھا وہ ریٹائرڈ SSG کمانڈو تھے, اور انہوں نے مجھے بھی ملٹری کامبیٹ سوئمنگ جو ہوتی ہے نا وہ اس لیول کی سوئمنگ سکھائی تھی. اور اس کے اندر پھر ہم نے محنت کی اپنے استادوں کی, جو ہے جس طرح وہ ہمیں بتاتے تھے, تو وہ ایک اسکل کے اوپر ہمارے نا کئی گھنٹے ہمیں لگائے رکھتے تھے. نہیں ایک چیز سیدھی ہو رہی, ہاتھ سیدھا نہیں ہو رہا, پیر سیدھے نہیں ہو رہے, وہ لگائے رکھتے تھے, ہم بھی لگے رہتے تھے. لیکن اس کا میرا رزلٹ یہ ملا کہ الحمدللہ پھر سوئمنگ کا ہمیں اتنا کانفیڈنس ہو گیا کہ پھر جب ہم نے ٹریننگ اپنی مکمل کی تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہمارے ہاتھ پیر بھی باندھ ہو اگر تو وہ میں کر لیتا تھا. میرے جو ساتھ اور بھی لوگ تھے لیکن کوئی اور یہ ہمت نہیں کر سکا, لیکن مجھے جو ہے وہ کر کے دکھایا گیا. 1 دفعہ 2 دفعہ جب میں نے دیکھا چیزیں نوٹ کی, جو ہمارے ٹرینر تھے انہوں نے کچھ گائیڈ کی چیزیں کافی, تو پھر میں نے بھی ہمت کی. تو الحمدللہ میں تو میرے ہاتھ پر اگر باندھ بھی دیں آپ تو میں پھر بھی تیر لیتا. اچھا وہ ویڈیو کیا تھی جو اتنی وائرل ہو گئی, اس میں کیا ایسا آپ نے جادو کیا؟ اس میں ہوا یہ تھا کہ میرے دوستوں کے ساتھ پلان بنا تھا خانپور ڈیم جانے کا. ہم لوگ بالکل نارملی اسی طرح ویکینڈ پہ چلے گئے, نکل گئے اور خانپور ڈیم جو ہے پہنچ گئے. وہاں پہ پیراسیلنگ بھی کی اور سارا کچھ کیا. پھر دیکھا کہ وہاں پر وہ جو راک ایریا جو ہے جہاں پر لوگ سوئمنگ کرتے ہیں, پیراسیلنگ بوٹ پہ جا کے جب آگے جاتے ہیں وہاں پہ لوگ سوئمنگ کرتے ہیں, ڈیپ ہے پانی تقریباً کم از کم وہاں پہ 100 فٹ کا ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے تو لڑکے لائف جیکٹس پہن کے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن تو میں بھی گیا وہاں پہ, تو مجھے سوئمنگ آتی تھی تو میں نے لائف جیکٹ نہیں پہنی, تو میں نے ویسے ہی جمپ ان کر دیا اور میں کرتا رہا. اب میں نے دیکھا کہ لڑکے کافی زیادہ نا گھبرا رہے تھے, ایون کہ لائف جیکٹ پہن کے بھی, یہ سن کے کہ یہ 100 فٹ پانی گہرا ہے تو وہ ڈر رہے تھے کافی زیادہ. تو میں نے ان کو سب کو کہا کہ یار بس میری بات سنو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو ہے نا کچھ بیسک چیزیں بتاتا ہوں. تو اس سے پہلے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میری وہاں پہ تیراک سے بات ہوئی, سوری ان کے یہ جو بوٹ چلاتے ہیں لوگ, میں نے اس کو ویسے ہی کہہ دیا کہ یار یہ جو اس کنارے سے اس کنارے تک جو ہے جانے میں بندہ چلے ہی جاتا ہوگا, مطلب آپ چلے جاتے ہو. وہ کہتے بھائی جان آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم ادھر پیدا ہوئے ہیں, ہم نے ساری زندگی یہاں گزاری ہے, ہم نہیں جا سکتے اس کنارے تک, مطلب اتنا ڈسٹینس ہے, اگر جائیں گے تو ہمارا اسٹیمنا ٹوٹ جائے گا اور تھک جائیں گے. جب تھک جاتا ہے سوئمر تو وہاں مرتا ہے وہ, اس کے علاوہ سے بس کوئی آپشن نہیں ہے. تو میں چپ کر گیا, میں نے کہا بھائی وہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, وہ زیادہ جانتے ہیں اس علاقے کو میرے سے بہتر. تو اب وہ بولٹ والے بھائی تھوڑا سا ٹائم تھا, وہ کہتے ہیں یار تھوڑا سا ٹائم آپ اور اسپینڈ کریں ادھر, تو پھر ہم یہاں سے واپسی کرتے ہیں اپنی. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کچھ ٹائم دو, تو ہم نکلتے ہیں واپس یہاں سے. تو میں نے پانی میں گیا میں, اور پانی میں جا کر پھر میں نے وہ کچھ 2 اسکلس تھی وہاں پر, واٹر سروائیول ٹیکنیکس تھی وہاں پر, کیونکہ میری جو سوئمنگ ہے بیسیکلی وہ ریسکیو آپریشنز کے لیے ہے کہ ڈوبتے بندوں کو بچانا, سیلاب متاثرین کو جہاں گہرے پانی ہے. ٹھیک ہے, تو بڑا کوئک رسپانس کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس ہارڈلی میکسیمم زیادہ سے زیادہ بھی 2 منٹ ہوتے ہیں. اگر 2 منٹ کے سے اندر آپ کسی کو بچا سکتے ہیں تو بچا لو, ادروائز وہ مر جائے گا, وہ ڈوب جائے گا وہ. تو کچھ ہوتی ہیں چیزیں کہ وہ اوپر آئے گا, کوئی ہاتھ پیر مارے گا, بے شک اس نے سوسائڈ کرنے کے لیے جمپ کیا ہے لیکن وہ ہاتھ پیر مارے گا, ایک نیچر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھی ہوئی ہیں ہم نے. تو وہاں پر میں نے پھر کیا کیا, 2 چیزیں سکھائی ان کو. ایک تو میں نے یہ سکھایا ان کو کہ آپ کو سوئمنگ نہیں آتی, آپ کو کوئی بوٹ کا حادثہ ہوا ہے کہ کچھ بھی مسئلہ ہے, آپ گر گئے ہو پانی کے اندر, پانی گہرا ہے, تو آپ نے کس طریقے سے اپنا سانس روک کے یا ہلکا ہلکا سانس لے کر اپنے آپ کو بالکل اسٹیٹک آرام سے لٹا لینا, جیسے آپ بیڈ پہ لیٹے ہو. ایک یہ چیز کا ڈیمو دیا میں نے.
اور وہ کر کے دکھایا اسی 100 فٹ گہرے پانی کے اندر. اور دوسرا میں نے ان کو یہ بتایا کہ اگر آپ کو سوئمنگ نہیں آتی ہے اور آپ اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا چاہتے ہو یعنی کہ تو آپ سائیکلنگ کرو. اس کا ایک ٹیکنیک ہے, سائیکلنگ کرو, ٹانگیں تھوڑی سی چوڑی کر کے کھول لو جتنی کھول سکتے ہو, اور سائیکل جیسے چلاتے ہیں ویسے کرو. آپ ڈوبو گے نہیں انشاءاللہ, آپ کا منہ باہر رہے گا پانی سے, آپ سانس لیتے رہو, اتنی دیر میں آپ کو کوئی ریسکیو کرنے کے لیے آ جائے گا. کیونکہ یہ جو فلوٹنگ ہوتی ہے اس کو فلوٹنگ کہتے ہیں. کیونکہ یہ فلوٹنگ جو ہے نا, ہمیں یہ ٹریننگ میں بھی سکھایا گیا تھا کہ تیراک جتنا مرضی ماہر ہو, جدھر وہ تھک گیا ہو گیا یا اور اس کے مسلز جو ہے نا وہ اس میں پین شروع ہو گیا ہے, کچھ بھی ہے, اس کے ہاتھ پر سن بھی ہو جاتے ہیں پانی کے اندر, پانی ٹھنڈا ہے بہت زیادہ, تو وہ مر جائے گا, وہ ڈوبے گا اس میں. تو آپ فلوٹنگ پہ انہوں نے خاص کر توجہ دی تھی کہ آپ نے یہ ٹیکنیک سیکھی, کیونکہ ہوتا ہے ایڈوانس ٹریننگ کے اندر جب ڈیمز کے اندر بڑے گہرے پانیوں کے اندر کرتے تھے لڑکے جو ہے نا سوئمنگ, تو وہاں پر حادثات بھی ہوتے. تو آپ نے پھر کوشش کی کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جانے کی؟ اچھا, اس میں میں تو جا رہا تھا کنارے پہ, تو میں تو سوئمنگ کر رہا تھا, کیونکہ ہماری سوئمنگ کا ٹیکنیک ہے ملٹری کامبیٹ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تھکتے اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ہم نے سانس کو جو ہے پانی کے اندر بھی مینج کرنا ہے اور پانی سے باہر بھی مینج کرنا ہے. تو ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں اپنا پورا بڑے آرام سے, اور ہماری ٹیکنیک کے ساتھ تو آپ 10-12 کلومیٹر بھی تیر کے چلے جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. مطلب یہ ملٹری ٹیکنیکس ہے ساری. تو میں تو جا رہا تھا, ابھی میرے تھوڑا سی گیا تھا, تو پھر مجھے انہوں نے واپس بلا لیا, کیونکہ یہ بھی تھا کہ وہاں بوٹ چل رہی تھی بہت فاسٹ. تو اس میں ایک خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں بیچ میں, کہ وہاں پہ رستہ ایک ہی ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ الاؤ نہیں ہے, جو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے, کیونکہ میں بھی وہاں پہ گیا ہوں, بوٹنگ بھی کی ہے سارا, تو وہاں پہ یہ چیز الاؤ نہیں ہے. اور ایک تو وہاں پہ تھوڑے سے رولس اسٹرکٹ ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے حادثات ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے پابندی لگا دی کہ لائف جیکٹ کے بغیر آپ پانی میں نہیں جا سکتے, بورڈ پہ ایون نہیں بیٹھنے دیتے. جی, آپ کو سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے. میرے خیال سے یہ ایک اچھی چیز بھی ہے. ہاں, اچھی چیز ہے. جو لوگ ایکسپرٹ نہیں ہوتے, اکثر لوگ نہیں ہوتے, یا اگر تھوڑی بہت تیراکی آتی ہے, لوگ پھر بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں گہرے پانی, اس سے بھی حادثات ہوتے ہیں. اوور کانفیڈنٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح حادثات کا شکار ہوتے ہیں. اور اب تو سپریم کورٹ کی کافی ریسٹرکشن ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں نا, تو وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے صاف طور پہ کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کہ اگر آپ یہاں پر جو ہے نا لائف جیکٹ کے بغیر کودتے ہیں, تو میں خود بھی اوائڈ کرتا ہوں جو ہے نا. اچھا, میں آنا چاہ رہا ہوں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اوپر, اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سماجی کام کرتے ہو, ابھی آپ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھی گئے تھے, وہ کیا سین تھا اور وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہم نے پچھلے سال بھی کام کیا تھا, یہ راجن پور کے ایریا کے اندر. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ میرا جو ویلفیئر کے کام کے لیے میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بڑی تنظیم کے ساتھ جو ہے نا, جو آرگنائزڈ ہے, جن کے پاس اکوپمنٹ ہے اور جو اچھا کام کر رہے ہیں, جن کو کام کرنا آتا ہے, آپ ان کے ساتھ جڑ جاؤ, بجائے کہ آپ انڈیویجول کرو, کیونکہ انڈیویجول آپ کیا کچھ کر سکو گے, نہیں کر سکتے آپ بہت ساری چیزیں. بے شک. تو اس میں یہ تھا کہ جہاں میں نے تیراکی سیکھی, جو میرے استاد ہیں, تو وہی ٹیم مطلب ہم سے رابطہ کر لیتی ہے جب بھی کوئی یہ سیلاب کی صورتحال آتی ہے. تو آپ وہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے؟ ہاں جی, ریسکیو کے لیے نہیں, ریسکیو بھی ہوتا ہے, ریلیف بھی ہوتا ہے, اور پھر جب پانی خشک ہوتا ہے تو پھر وہاں پر یہ ریہیبلیٹیشن بھی ہوتا ہے, مکانوں کی تعمیر بھی کروانی ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ ہمیں جو کام لگا دیا جاتا ہے ہم کرتے ہیں. تو آپ پھر تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ جی بالکل. کس تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تو یہ مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے میں نے کام کیا اس سیلاب میں قصور میں. تو میں جو کہ بیمار ہو گیا تھا, تو پھر مجھے جو ہے نا واپس آنا پڑا, ڈینگی کا مسئلہ ہو گیا تھا مجھے. تو انشاءاللہ دوبارہ ان کو جوائن کروں گا کہ جن علاقوں میں بھی ریہیبلیٹیشن کا کام چل رہا ہے, پانی اتر گیا مگر ریہیبلیٹیشن ہے, تو انشاءاللہ دوبارہ چلیں گے. جو کام وہ دیں گے, وہ مزدوری دیں گے, وہ کر لیں گے, وہ ریسکیو کو کوئی کام دیں گے وہ کر لیں گے, تو وہ جو کہتے ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں. اچھا زمان صاحب, ابھی مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ زیادہ کام کس پہ کرتے ہیں, گوگل ایڈورڈ پہ یا فیس بک کے اوپر, یا کوئی لنکڈ ان یا کوئی اور میتھڈ ہے, یا کوئی اور پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ زیادہ, جس کے اوپر آپ کی کمانڈ ہے؟ دیکھیں, ہمارے جو کمانڈ بھی اور پروجیکٹس بھی وہ ہمارے پاس دونوں ہی ہیں, گوگل ایڈس کے بھی ہیں اور یہ ایس ای او کے بھی ہیں, فیس بک ایڈس بھی. اچھا, مزہ کس پہ آپ کو زیادہ آتا ہے؟ دیکھیں, مزہ سب پہ آتا ہے, وہ اس وجہ سے کہ کام کی نیچر بدلتی رہے نا, چیلنجز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور پھر آپ کی لرننگ بھی تو ڈفرینٹ ہو جاتی ہے وہاں پر, تو اس طرح پھر سب چیزوں میں ملٹی ڈائمینشنل چلنے کا مزہ آتا ہے. سب سے زیادہ چیپ کون سا ہے؟ دیکھیں راہیل بھائی, چیپ جس طرح کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ویوز لینے ہیں, اگر آپ نے وائرل ہونا ہے, تو ٹک ٹاک پہ اپنا کانٹینٹ ڈالو, فیس بک پہ ڈالو, اور اگر آپ کو ایک اچھی ہیلتھی ارننگ چاہیے تو یوٹیوب پہ آ جاؤ,
وغیرہ وغیرہ, یہ کمپیریزن ہمیں دیا جاتا ہے. دیکھیں راہیل بھائی, کمپیریزن جو ہے نا وہ بنتا ہے اس چیز پر کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو, آپ نے کون سا منجر بیچنا ہے لوگوں کو, یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ ایک ٹرینر ہیں جیسے کہ, تو آپ کے لیے تو زیادہ یعنی کہ سوٹیبل یہی ہے کہ آپ زیادہ اسپینڈ کرو اپنی ڈسپلے مارکیٹنگ پر اور ویڈیو مارکیٹنگ پر. مطلب آپ کا کنٹینٹ یوٹیوب پہ جائے اور یوٹیوب پہ ہی آپ اپنے جو ہے ایڈس کو رن کرو, اور اس طرح ڈسپلے مارکیٹنگ جو ہے آپ کی ٹک ٹاک ہے یا فیس بک ایڈز ہیں, یہ زیادہ اچھا رزلٹ دیں گے آپ بنسبت سرچ مارکیٹنگ کے جو گوگل ایڈز کی صورت میں ہے. سرچ مارکیٹنگ میں بھی آپ کو ملیں گے نو ڈاؤٹ, وہ سرچ مارکیٹنگ تو لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے, ایڈز انسٹنٹ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, انسٹنٹ رزلٹ چاہیے. سرچ میں بھی دو آپشنز ہیں آپ کے پاس. اچھا, ایک تو گوگل ایڈز ہیں, وہ سرچ ہے, وہ اگر سرچ ایڈز چلاتے ہیں, سرچ ایڈ بھی ہے نا ان کے, سرچ ایڈز بھی ہیں اور پھر ایس ای او بھی ہے. لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر ایڈ نہیں بھی چلا رہے, صرف آپ اپنا کنٹینٹ شیئر کر رہے ہو, تو اس پہ بھی آپ کے کلائنٹ اس پہ بھی آپ کو کلائنٹ ملے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر آج میں اپنی ایجنسی اسٹارٹ کرنا چاہوں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروس, یا ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, ان میں سے کوئی بندہ آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہے, تو ڈو یو ریکمینڈ کہ یار یہ کام کرو تم؟ کیونکہ آج کل ایک بڑے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کو مارکیٹ کر کے بھی پیسہ کمائیں, ایڈ رن کریں فیس بک کے, یوٹیوب, اور پھر وہ ایک اور چیز چل رہی ہے آج کل کہ آپ ان کے کوئی کورسز لے لو تو جناب آپ ایک ایڈ ماسٹر بن جاؤ گے. اچھے دیکھیں راہیل بھائی, یہاں تک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات ہے, نو ڈاؤٹ اسکل بہت اچھی ہے, اور یہ ہر بزنس کی ضرورت ہے, چاہے وہ انڈیویجول بزنس کر رہے ہیں یا کوئی ٹیم ورک ہے, بڑا کام ہے اس کا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہر بزنس کو چاہیے, تو کام کوئی بھی ہو, اب اس کو آپ سیکھیں گے تو آپ کو پھر اس میں کوئی کمائی ہوگی نا. اب یہ تو نہیں کہ ایک بندہ گرافک ڈیزائننگ میں اچھا ہے وہ بھی اٹھ کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ جائے, تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس چیز میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں زیادہ ہے, اور آپ نے سیکھا کیا ہے. تو ہاں, جو لوگ بگنرز ہیں ابھی اور سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اچھی چیز ہے, اور وہ لیکن اسٹارٹ کریں ایس ای او سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیڈ ایڈز ہیں وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, جب خاص کر جب آپ کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے کلائنٹ کا, تو وہاں پر پھر پیڈ ایڈز کی آپٹیمائزیشن اور یہ ساری چیزیں تھوڑی سی چیلنجنگ ہوتی ہیں. ریزلٹس ڈریون اس کا ہونا جو ہے کیمپین سیٹ اپ کا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسپینڈ کے اوپر. آپ اسپینڈ کریں گے جتنا وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ اسپینڈ کریں گے. ایڈ کو سیٹ اپ کرنا یا ایڈ چلانا تو کوئی سائنس نہیں ہے, وہ تو کوئی بھی چلا لے. یوٹیوب سے جا کے دیکھیں, وہ ایڈ کو یہ کریٹو اپلوڈ کریں, یہ ٹیکسٹ ڈالیں, یہاں آڈینس ڈالیں, یہاں اس کے ڈیموگرافک سیٹ کریں, ایج گروپ سیٹ کریں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس ڈیموگرافکس کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا کہ آپ ایڈ کہاں چلا رہے ہو, وہ لوکیلٹی کیا ہے, وہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہاں کے لوگ ڈیوائسز کون سی یوز کرتے ہیں, پھر جن لوگوں کو آپ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ کس اینڈ کی ڈیوائسز یوز کرنے والے لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں یعنی کہ بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا بھی آنا چاہیے کہ جن لوگوں کو میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں, یہ میری جو پروڈکٹ ہے وہ کن کلائنٹس کے لیے ہے, اور ان کا کیا ایج گروپ ہے, کون سی ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں, کہاں پہ رہتے ہیں, ان کی کیا نیڈز ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی موٹاپے کا شکار ہے, اس کی مینٹیلٹی کو سمجھنا کہ وہ اس کو کیا کہ آپ کنونس کر سکتے ہیں, کیا دکھا سکتے ہیں. تو یس یو آر رائٹ, بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ہر بندے کا کام نہیں ہے؟ جی ایگزیکٹلی, میں نے وہی تو کہا کہ ہر بندے کا کام نہیں کر سکتا ہر بندہ. جو اس میں انٹرسٹ رکھتا ہو, جس کو اس کا مارکیٹنگ کا شوق ہو, تو وہی کرے. تو سب سے پہلے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ بندہ ایس ای او سیکھے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, ٹھیک ہے, گوگل کی اور باقی چیزیں, اور اس کے بعد وہ مارکیٹنگ پیڈ ایڈ کی طرف آئے. پہلے نہ آئے, یہ میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا چاہیے, کیونکہ ایس ای او میں جب آپ آتے ہیں نا تو وہ ایک صبر آزمودہ کام ہے, اور اس میں آپ کا صبر ڈیولپ ہوتا ہے, اور اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوتی ہے, مارکیٹنگ کو آپ سمجھتے ہیں اس دوران. تو تھوڑا سا صبر بھی آپ کے اندر آئے گا, اور آپ کے اندر مارکیٹنگ کی سمجھ بھی آئے گی, پھر آپ پیڈ ایڈز کی طرف جائیں. تو آپ نے بھی کوئی یہ جو کورسز کیے تھے, گروز کوئی, یا پھر آپ نے خود ہی لرن کر لیا؟ دیکھیں ہم نے جس دور میں اسٹارٹ کیا اس دور میں تو یہ کام نہیں تھا کہ وہ جناب کورسز بیچ رہے ہیں اور بس آپ یہ کر لیں. بہت لمیٹڈ سنتے تھے ہم کہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے, ہوتی تھی اس دور میں, بہت لمیٹڈ تھا. تو خیر ہم نے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سمجھ لیں کہ یہ ساری اسی طرح کی ہے, مطلب یوٹیوب کے اوپر کنٹینٹ اور لوگوں ابھی آپ بتائیں کہ ابھی آپ کس لیول کی ایجنسی چلا رہے ہیں اور کتنے کو پیسے کما رہے ہیں ایک مہینے کے؟
دیکھیں راہیل بھائی، ہم ابھی جو کر رہے ہیں کام، تو ہماری جو ٹیم ہے وہ تو چھوٹے لیول پر ہی ہے، مطلب 6-7 لوگوں کی ٹیم ہے، اور ہم جو ہے وہ فری لینسنگ ہی کر رہے ہیں. اور جہاں تک پیسوں کی آپ نے بات کی، الحمدللہ ایک جو پاکستان میں ایک جاب کرنے والا بندہ، ایک اچھی کارپوریٹ جاب کرنے والا بندہ جو پیسے کما رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ پیسے ہمیں تو بچ ہی جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہر مہینے پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرتا ہے. کبھی آپ نے بڑا پروجیکٹ کیا، اس میں زیادہ پیسے آ گئے، کبھی جو ہے آپ کے نارمل پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ایک نارمل روٹین رہی. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پروجیکٹس آپ کو اچھی ارننگ دے جاتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو کام آتا ہو. اور جب کام آپ کو آتا ہوگا تو آپ کے کلائنٹس جڑے رہیں گے آپ کے ساتھ، جائیں گے نہیں. تو یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے کہ پرانے کلائنٹس آپ کے ساتھ جڑے رہیں اور نئے کلائنٹس ایڈ اپ ہوتے رہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں ویسے ہی ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں موٹیویشن کے لیے، کوئی بندہ 4-5 لاکھ روپے مہینے کا کما لے گا. دیکھیے میں آفٹر 2 or 3 years نہیں ایگزیکٹ اگر میں بتاؤں کہ اگر ایوریج، ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 2 to 3 years لگانے کے بعد اس اسکل کے اوپر، یہ 2 to 3 years مطلب کہ اس نے اسٹارٹ لیا یہاں تھا نا 0 پوائنٹ سے. تو 2 to 3 years لگانے کے بعد اگر وہ مہینے کا 1 لاکھ روپیہ بھی کما لیتا ہے مستقل ایوریج، تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے. مطلب ٹھیک ہے وقت کے ساتھ گرو کرے گا، لیکن میں بہت زیادہ بھی اس کو آئیڈیلائز نہیں کرتا. بہت بتانے کو کیا ہے، میں یہاں پر آپ کو لاکھوں روپے کہہ دوں اتنے کمانے چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 سال کے اندر. آپ کس سائڈ پہ ہے، ڈگری والی سائڈ پہ یا ایجوکیشن والی سائڈ پہ یا یہ اسکل والی سائڈ پہ؟ دیکھیں اسے میرا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ اگر آپ کے ابا جی کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں، روکڑا ہے ان کے پاس، یا آپ کے بڑے بھائی بہن ایسے ہیں جو آپ کے پیسہ لگا سکتے ہیں اور آپ بالکل ریلیکس ہو کے بس پڑھنا ہی ہے آپ نے، تو ٹھیک ہے آپ ڈگریاں کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ نے ذمہ داریاں بھی چلانی ہیں ساتھ ساتھ، اور آگے اسکل بھی سیکھنی ہے اور کام کرنا ہے، کچھ پیسے کمانے ہیں، تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ڈگریاں تو ہوتی رہتی ہیں ساری عمر، آپ اسکل کی طرف آئیں اور پیسے کمانا شروع کریں، یہ چیزیں کام آئیں گی. تو یہ ہر بندے کے لیے ایک چیز نہیں چل سکتی. ایسے ڈگری کا کیا فائدہ کہ ہمارے یہاں کہ اگر آپ ڈگری سٹارٹ کر دیں لیکن اگر ذمہ داریاں اتنی کہ آپ اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکیں، آپ کے پاس نیکسٹ سیمیسٹر کی فیس دینے کے پیسے نہ ہوں، تو ایسے ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر وہ ڈگری کرنے کے بعد بھی پھر آپ نے جاب مارکیٹ میں آ کے ٹائم لگانا ہے، اسکل پہ ٹائم لگانا ہے، اسکل پہ ٹائم لگانا، کیونکہ وہ جب آپ جاب لے جائیں گے وہ پھر اسکل مانگیں گے آپ سے. ایگزیکٹلی. اچھا سب سے امپورٹنٹ بات مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ اپنے کیس بھی خود ہینڈل کرتے ہیں، ریٹرن بھی خود فائل کرتے ہیں، تو یہ کیسے کر لیتے ہیں کہ بندہ فری لانسنگ بھی کر رہا ہے، ٹریولنگ بھی کر رہا ہے فریکوینٹلی، سوشل میڈیا پہ آپ کی سوشل ٹاپکس کے اوپر بڑی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی اپنی جو مصروفیت ہیں وہ بھی ہیں، اور اوپر سے آپ یہ جو میں نے آپ کا جو نیا پنڈارا سنا تھا بڑا اسپیشل، میں بڑا سرپرائز ہوا، اور میں نے کافی زیادہ لوگوں کو ایگزامپل بھی دی کہ یار یہ دیکھو یہ بندہ خود وکیلوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے یا خود اپنے کیس کو ہینڈل کرتا ہے. کیسے ایگزیکٹلی کرتے ہو آپ؟ اپنا خود کیس لڑتے ہو جا کے یا پھر آپ وکیل ہائر کرتے ہو اس کو گائیڈ کرتے ہو؟ دیکھیں یہ سچویشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب میں اس میں آپ کو جواب دیتا ہوں پہلے کہ یہ جو ٹیکس ریٹرن وغیرہ ہے یہ تو خیر نسبتاً آسان کام ہے، سال میں ایک بار ہی کرنا، اور بندہ کر لیتا ہے، بس وہ فگرز ہی ہیں اس کے اندر، بس ایک دفعہ سمجھ آ جائے کہ کیسے کرنا، کون سی ٹرم کیسے کرنی ہے، کیونکہ اکاؤنٹنگ تو نہیں پڑھی ہوئی لیکن وہ گوگل پہ جا کے کچھ کر لیتے ہیں سچ، تو وہ ٹرم سمجھ آ جاتی ہیں تو اس کو سمجھ کے ہم ریٹرن فائل کر لیتے ہیں. یہ جہاں تک بات ہے نا یہ کیسز لڑنے والی، تو لیٹیگیشن میں بہت ینگ ایج سے ہوں، فیملی لیٹیگیشن، یہ جائیداد کے معاملے، یہ دیوانی مقدمے وغیرہ، تو میرا خیال ہے کم از کم 15 سال تو مجھے آلموسٹ ہو ہی گئے ہیں، بڑی ینگ ایج سے جو ہے نا میں ان چیزوں میں پڑا ہوں. تو دیکھیں راہیل بھائی جہاں پر ضرورت ہوتی ہے نا کسی چیز کی، وہ آپ وہاں پہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے آپ کو یہ بہت زیادہ مسئلہ درپیش ہوگا. کون نہیں چاہتا کہ آپ نے اگر ایک بندہ ہائر کر لیا کسی کام کے لیے، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، بس وہ کام کرے یا ریلیکس ہو کے آپ کو رزلٹ دے. لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ مقدمے بازی کے اندر، کہ آپ پیسے لگانے کے باوجود اپنے وکیلوں پر 100% انحصار نہیں کر سکتے. بعض اوقات کیس بڑا اچھا چلتا ہے آپ کا، پیک پوائنٹ پر آ جاتے ہیں کیس، اور پیک پوائنٹ پر آ کے وکیل صاحب کی کسی نااہلی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا کچھ لوگوں کی بد نیتی کی وجہ سے، نیگلیجنسی کی وجہ سے کیس آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور آپ کا پورے کا پورا ٹریک ہی چینج ہو جاتا ہے کیس کا، کہ جو کام آپ وائنڈ اپ کرنے والے تھے چند سالوں کے اندر، وہ دوبارہ سے ایک دہائی لگ کے آپ نے اس کو ڈال دیا ہے ایک نئے ٹریک کے اوپر. تو یہ چیزیں فیس کری میں نے بھی،
تو جب یہ چیزیں فیس کری تو پھر میری تو آنکھیں کھلی کہ بھائی یہ جو کیس فائلز ہیں پھر ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. ہم سارا دن جب دیکھ ہی رہے ہیں اتنے سالوں سے کہ وکیل کیا کر رہا ہے, اور جب قانونی طور پر ایک انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی حد تک اپنے مقدمات لڑ سکتا ہے, بے شک سپریم کورٹ تک آپ چلے جائیں, آپ کو کون روک رہا ہے؟ بس آپ کو پتا ہونا چاہیے لا کیا ہے, آپ نے بحث کیا کرنی ہے, آرگومنٹس میں کیا پوائنٹ اٹھانے ہیں, اور لا کے اندر کیا چیز ویلڈ ہے کیا ناٹ ویلڈ ہے, اور لا کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے کہ لا کی کون سی چیز کہاں پر کیسے اپلائی ہوگی, کہ جو چیز آپ ڈیمانڈ لے کے جا رہے ہیں آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کورٹ سے کیا مانگ رہے ہیں, اور لا میں اس آپ کی ڈیمانڈ کے حوالے سے کوئی سیکشن موجود بھی ہے کہ نہیں ہے, مطلب جو آپ ریلیف لینا چاہیں. یعنی کہ آپ کو پھر اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ اس لوگوں جی اسٹڈی تو کرنا پڑے گا, کیا رولز ہیں اور کیا میرے حقوق ہیں, ان کی کیا کون سی کے اندر میں آتا ہوں. ایگزیکٹلی صحیح ہے کہ آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. ہاں محنت تو کرنی پڑے گی, پھر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر میرا بھی یہی تھا کہ جب اسٹڈی کیے تو پھر تو میں اسپیسیفکلی جو ہے زیادہ تر جو ہے فیملی لاز کو دیکھتا ہوں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ. باقی تو ہر طرح کے اپنے کیسز دیکھتے ہوں, لیکن فیملی لا کو میرا انٹرسٹ زیادہ ہے کیونکہ میں نے آبزرو کیا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر کہ ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی جو فیملی لا ہے یہ بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ آلموسٹ کھوٹے لائن لگ چکا ہے پاکستان کا. پاکستان میں اس میں جتنی شادیاں نہیں ہو رہی اسی طرح طلاقیں ہو رہی ہیں, تو مطلب اتنا برا حال ہے کہ میں تو خیر پورے پاکستان کا جو ہے وہ میرے پاس جو ہے حساب کتاب تو ہے, کیونکہ ریگولر بیسس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ کے ڈیورس کیسز یا چائلڈ کسٹڈی لیٹیگیشن ہے, اس حوالے سے میرے پاس مسائل آ رہے ہوتے ہیں. اور مسئلہ پھر وہی ہے کہ مجھ سے بڑے بڑے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے خاندان جو ہیں پاکستان کے مشہور خاندان, اور آپ کے جو ہے وہ جو ادارے ہیں بڑے بڑے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس وکیل بھی ہیں سارا کچھ ہے, لیکن وہی فیکٹر نیگلیجنس والا کہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا جا رہا. ہاتھ ہوئے لوگوں کے تو اعتبار خراب ہوا ہے نا. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر اس طرح کے لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیس ہے, ہم یہاں پھنس چکے ہیں, اب ہمیں نکالو ادھر سے, اور اب ہمارے پاس کوئی ریلیف نہیں ہے, قانون بھی کوئی مدد نظر نہیں آ رہی. ابھی لاسٹ پوسٹ جو میں نے آپ کی دیکھی تھی ویڈیو شاید تھی کہ وہ جہیز کے حوالے سے تھے. جی جی اس کے بارے میں کیا تھا کہ وہ جہیز لینا اور دینا, یا کیا کہہ رہا تھا جج, وہ کیا تھا اسٹوری؟ جی دیکھیں میں نے اس حوالے سے بتایا تھی, میں نے اب میری یہ اسٹڈی تھی اور وہ میں نے اسٹڈی شیئر کی تھی اس حوالے سے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وکلاء کو یہ چیزیں نہیں پتا, جو سینئر وکلاء ہیں انہیں تو یہ چیزیں پتہ ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہے اور وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتے ہیں. جونیئر وکلاء کو تو اکثر تو پتہ ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کا, اور کچھ کو اگر پتہ بھی ہے تو وہ چونکہ کیس کو ذرا لمبا کرنا ہوتا ہے کہ ذرا پیسے پوسے نکلتے ہیں تو وہ کلائنٹ کو بھگاتے رہتے ہیں. تو میں نے کچھ اپنی اسٹڈی اس پہ بھی کی اور کرتا رہتا ہوں. تو میں نے ایک چیز بتائی تھی پریزمپشن کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, تو میرے مطالعے میں ایک چیز آئی ہے اور پھر میں نے اس کو شیئر کیا, بہت سارے وکلاء دوستوں کو بھی دکھایا کہ, اور خیر وکلاء تو بہت سارے دیکھتے رہتے ہیں میرے جو کام کو, بھی میرے سرکل کے اندر بھی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ میں اتنی گہری نظر ڈال رہا ہوں اور اسٹڈی کر رہا ہوں چیزوں کو. تو جہیز کے حوالے سے میں نے یہ بات کی تھی پچھلے دنوں بھی کہ جہیز کے بارے میں لوگوں کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے بہت زیادہ کہ اگر کسی شخص نے جہیز نہیں لیا اپنے نکاح کے وقت اور اس کے اوپر اگر اس کی جو بیوی ہے جہیز کا مطالبہ کرتی ہے بعد میں طلاق کے بعد کہ جی اس نے مجھ سے لاکھوں روپے کا جہیز لیا ہے تو میرا واپس ریکوری دیں, تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر وہ ثابت نہیں کر پائے گی, کوئی ثبوت نہیں دے پائے گی تو ہمیں تو ریکوری نہیں ملے گی. میں نے یہ کہا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. اچھا, ایبسلیوٹلی رانگ. وہ کیسے کہ پاکستان کے قانون کے اندر پہلی تو بات یہ ہے کہ بیوی کو سامان جہیز کا کیس کرنے کے لیے کوئی ثبوت ڈاکومنٹری ایویڈنس دینا ضروری نہیں ہے اس کے لیے. اچھا جی, سنگل ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ دے, کوئی خریداری کا ثبوت نہ دے, اپنے کوئی وسائل ثابت نہ کر سکے کہ اس نے یہ کیسے لیا اس کے والدین نے, اس کو پھر بھی ریکوری ملے گی. اور میں نے اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ایڈ کی کہ آپ ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں میری اسٹڈی میں آئی, میں نے خود یہ لائبریریز میں جا کے کھنگال کے نکالی ہیں. 2018 میں ایک ججمنٹ ہے, 2019 میں 2 ججمنٹس ہیں, 2023 میں ایک ججمنٹ میری نظر سے گزری. وہ ہے پریزمپشن کا ایک اصول ہے کہ اگر کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا نا تو کورٹ یہ کہہ کر پریزیوم کر لیتی ہے اپنی طرف سے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو کوئی نہ کوئی جہیز تو دیتا ہے نا, تو لہٰذا چلے جی اتنے لاکھ کا ریکوری آپ بھریں. اس میں کوئی کیلکولیشن نہیں ہے, وہ کورٹ کی مرضی ہے 1 لاکھ روپے کی ریکوری ڈال دیں, کورٹ کی مرضی 5 لاکھ روپے کی ریکوری ڈال دیں, کورٹ اس میں بالکل آزاد ہے. اور اس کے اوپر ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں.
تو میں نے یہ کہا کہ آپ جس طرح مرضی کر لو, یہ ثابت نہیں بھی ہوا تو پریزمپشن کا اصول آپ کے اوپر لگے گا. اگر لوور کورٹ نہیں لگائے گی, بی بی اپیل میں جائے گی تو ہائی کورٹ لگا دے گی. اچھا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قانونی طور پہ ہمارے یہاں جہیز دینا وہ جائز بھی ہے اور جہیز دینا بھی چاہیے, جہیز دینا چاہیے. اور میں نے یہ ویڈیو میں بنائی تھی, آپ اس میں کیوں, اس کی ٹیکنیکل ریزن سمجھ لیں کہ اگر آپ نے جہیز نہیں لیا تو آپ تو پورے ڈینجر میں ہے نا. بیوی 20 لاکھ کا لے آئی لسٹ, ٹھیک ہے, عدالت کا کیا ہے بھائی, وہ 20 لاکھ کا کلیم کرتے, یہ کیا کر پریزیوم ہی کرنا ہے نا, عدالت تو آزاد ہے. لیکن آپ نے اگر جہیز لیا ہوگا تو آپ, اور اس کی لکھت پڑھت بھی کی ہوگی, تو آپ بچ جائیں گے کہ بھئی یہ لکھت پڑھت ہوئی ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈوری کا کانسیپٹ ہے اور یہ جو جہیز دینا ہے کانسیپٹ بالکل لیگل ہے, دینا چاہیے. دیکھیں جہیز کا جو کانسیپٹ ہے اس میں بڑا ویری کلیئر ہوں, یہ بھی تحفے کے طرح ہی ہے کہ اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں شادی کے وقت, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نہ کوئی یہ لعنت شانت ہے, یہ صرف جذباتی لوگوں نے ایک ڈگوسلا بنایا ہوا ہے. اچھا, تحفے میں بھی اگر میں آپ سے زبردستی کہوں راہیل بھی مجھے یہ چیز تحفے میں چاہیے, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اچھا, میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتا آپ. اچھا, تو ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے آپ کو کسی بھی قسم کی. لیکن اگر لڑکی والے اپنی بیٹی کو کچھ دے رہے ہیں, وہ تھوڑا دے رہے ہیں, زیادہ دے رہے ہیں, کچھ بھی دے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں بس, لیکن اس کی لکھت پڑھا تو نکاح کے وقت کر لیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانونی طور پہ ہمیں جہیز دینا بھی چاہیے اور قانونی طور پہ اس کے ڈاکومنٹیشن بھی کرنی چاہیے. جی, نکاح کے وقت لکھنا چاہیے. اچھا, لکھنا چاہیے, کیونکہ اگر نہیں لکھیں گے تو میں نے تو بتا دی, یا تو پھر عدالتیں اپنا جو ہے وہ قبلہ اس طرح درست کر لیں کہ اس طرح ناجائز کلیم لوگوں کے اوپر نہ ڈلیں. کیونکہ میں تو ایسے کیسز دیکھ رہا ہوں نا, ایک مزدور آدمی کے اوپر آپ ایک جعلی کیس بنا دیں, 20 لاکھ روپے کی ڈگری کر دیں اس کے اوپر, وہ مارا گیا ہے, وہ جیل میں ہے, اسے بے تحاشا لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ایک ریڈی مان میرے پاس اگر آ رہا ہے کہ یار میں نے تو 20 لاکھ کا جہیز پہ گیا ہے, میرے نے مطلب ایک کمرے کے مکان میں رہتا ہوں, ریڈی چلاتا ہوں, میرے تو گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ یہ بیوی اتنا سامان لاتی تو میں رکھتا, تو میں کہاں سے ادا کروں. بہت انٹرسٹڈ اسٹوری آپ نے شیئر کی تھی, بڑا مزہ آیا مجھے یہ اسٹوری سن کے بھی اور ابھی بھی آپ کے منہ سے سن کے. اچھا, یہ جو قانون کی اسٹڈی کرتے ہیں آپ اکارڈنگ ٹو ضرورت کرتے ہیں یا اکارڈنگ ٹو شوق کرتے ہیں؟ دیکھیں, اب میں نے اس حوالے سے نا کنٹینٹ شیئر کرنا شروع کیا تھا آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے, ٹھیک ہے. تو اب جب میں نے کنٹینٹ شیئر کرنا شروع کیا تو وہ وائرل ہونا شروع ہو گیا. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, اور میں نے اپنی کسی ویڈیو میں دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں کوئی قانون دان ہوں یا میں کوئی ایڈوکیٹ ہوں. میں تو صاف کہتا ہوں نہ میں قانون دان ہوں, نہ میں کوئی ایڈوکیٹ ہوں. لیکن لوگوں کا شوق ہے, لوگوں کی دلچسپی ہے, ضرورت بھی ہے نا, ضرورت ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب ایک وکیل کے پاس جا رہے ہیں, وہ کوئی بات ہی نہیں بتا رہا, آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ایک فائل کو نظر مار کے پورا انالیسس دے دیتے ہیں, آپ فیوچر بتا دیتے ہیں کہ اس کیس کی ڈائریکشن کیا ہونے والی ہے, آپ کو کتنا نقصان ہونے والا ہے یا کس طرف جانے والا ہے معاملہ. تو ظاہر ہے پھر تو ہم سنیں گے آپ کی ویڈیوز, تو وہ پھر بہت ساری کیوریز آتی ہیں. اور اس وقت میں کرنٹلی میرا خیال ہے کہ 200+ کیسز میرے پاس ایوری منتھ آتے ہیں. ویری گڈ. لوگ مجھے یہاں تک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو پے کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمارا کیس مینج کریں, آپ کیس چلائیں. لیکن میں پھر ان سے معذرت کرتا ہوں بھائی, یہ نہ تو میں ایڈوکیٹ ہوں اور نہ میری یہ فیلڈ ہے, تو ہاں میں گائیڈ لائن آپ کو دے سکتا ہوں, آپ اپنا لائر آپ کا ہے. میرا کوسچن آپ شوق سے کر رہے ہیں یہ لوگ چیزیں, آپ کو ضرورت بن گئی, آپ تو معاشرے کی ضرورت بن گئی. اچھا, معاشرے کی ضرورت بن گئی. پہلے آپ کی ضرورت بنی, پھر معاشرے کی ضرورت, پہلے میری ضرورت بنی, پھر معاشرے کی ضرورت بن گئی. تو آپ پھر یہ ہے کہ خدمت خلق بن گئی, یہ بھی ہے. تو آپ لوگوں کی مسائل ڈیلی بیسس پر اتنے زیادہ آ رہے ہیں. اب دیکھیں آپ اس پہ نا لوگوں نے, اب وکیلوں نے بھی یوٹیوب چینل بنانا شروع کر دیا, دیکھا دیکھی. اور مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر جب آپ میرے پاس آئے تھے تو آپ ویڈیوز کے حوالے سے تھوڑے کنفیوز تھے, یار میں بناؤں یا نہ بناؤں. تو میں نے وہ موٹیویٹ کیا تھا, نہیں یار بناؤ, ہم لوگ دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں, اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگ آپ کو دیکھ. تو اس میں بھی میں اپنے آڈینس کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, یار جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے, جو بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہے, جو بھی آپ سوچتے ہو, آپ شیئر کیا کرو لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو نہیں تو کسی دوسرے کو ضرور فائدہ ہوگا. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا سلمان بھائی, اب ہم نا اپنی ویڈیو کے لاسٹ میں پہنچ چکے. ابھی کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کہتے ہو کہ یہ ہونی چاہیے ڈسکس, یہاں میرے خیال سے بڑی ہو گئی ہے کیونکہ 1 گھنٹے کی آلموسٹ ہو گئی ہے ہماری. آپ کر لیں نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, یہ کر لیتے ہیں. اچھا سلمان بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کی یوتھ ہے بے راہ روی کا شکار ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی, تو آپ کے مطابق کیا ڈائریکشن ان کو لینی چاہیے اور ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, میں یوتھ کے لیے بڑی گزارش کروں گا, کیونکہ میں بھی ظاہر ہے ایک فیز سے گزر چکا ہوں. ینگ ایج جب انسان بالکل بلائنڈ رہتا ہے کہ وہ کیا کام کرے, کیا سیکھے, کیسے ترقی کرے گا, سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے.
تو میں یہ بتاؤں گا کہ آج کل کا جو دور ہے نا وہ حد سے زیادہ سرمایہ دارانہ سوچ مٹیریلزم کا دور ہے, ایسے ہی مادیت پرستی کا دور ہے. ایسے ہی اب سب لوگ جو ہے نا دنیاوی آسائشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور حد سے زیادہ بھاگ رہے ہیں, اور اپنے لیے کرنے سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. بے شک. تو میں یوتھ کو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ ریلیکس ہو جائیں, سب سے پہلے اس کمپٹیشن سے, اس ریس سے باہر ہو جائیں. اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ آپ اس دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے, آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ چیز کو ایکسیپٹ کریں, اس ریس سے باہر آئیں, اور بالکل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ایمانداری ہے آپ کی. لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں کہ کوئی 5 لاکھ کماتا ہے مہینے کا یا 50 لاکھ کماتا ہے, آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, آپ مقابلے کے لیے آئے نہیں. اب وہ کس طرح کما رہا ہے, یہاں پر جائز و ناجائز کی تمیز ختم کر دینا, تو یہ تو جناب آپ حیوانیت کا ایک سفر طے کر نکل پڑے. تو آپ ایک چیز پر قائم رہیں کہ آپ نے جو رستہ اپنانا ہے وہ ایمانداری کا رستہ ہو, سچ کا رستہ ہونا چاہیے. ابھی شاید آپ کو یہ باتیں لگیں کہ یہ شاید میں کوئی تبلیغ یہاں پہ کر رہا ہوں, لیکن آپ کو کچھ سالوں بعد سمجھ آئے گی کہ جو بندہ آنیسٹ ہوتا ہے, جو بندہ سچ بولتا ہے, آگے چل کر وہ جب کسی اسکل میں ہوتا ہے یا کسی کاروبار میں ہوتا ہے, تو اس کی جو کسٹمر ہوتے ہیں یا اس کی جو کلائنٹیج ہوتی ہے وہ اس کے اوپر اندھا اعتبار شروع کر دیتے ہیں, اس کی زبان کے اوپر سودے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایمانداری, یہ سچ بولنا آپ کو کام آئے گا. اس ملک میں کام نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں جا کے کام آ جائے. تو آپ ایمانداری کے رستے پر ہیں, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. ہر چیز, ہر کام ہر بندے کے لیے نہیں بنا. اگر آپ کا کوئی کام نہیں, بھائی سبزی منڈی جاؤ, پھل فروٹ بیچو, لاؤ ہول سیل لو, ریٹیل کرو. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اس طرح جو اسکل سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ سیکھو, لرننگ کرو. پیسے کے پیچھے ذرا بھاگنا چھوڑ دو, کیونکہ یہ اگر آپ اس طرح رکھو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ ہماری تباہ ہو جائے گی. میں بھی اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. کل ہمارے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے اسی صوفے پہ, میں نے ان سے چند باتیں کی انٹرویو کے حوالے سے, اسٹاف کے حوالے سے. فلانے کو فلانے نے فائر کر دیا, کسی کو جاب سے نکال دیا. میں نے کہا یار اتنا مہنگائی کا دور ہے, اس مہنگائی کے دور میں سب سے زیادہ جو پسا ہے نا وہ مزدور طبقہ اور تنخواہ دار طبقہ. تو میں نے ان کو کہا یار فلانے نے فلانے کو جاب سے نکال دیا. انہوں نے کہا یار راہیل مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, کوئی کسی کو جاب سے نکال کیسے دیتا ہے؟ مطلب کہ اگر آپ ایماندار ہو اور اپنا کام اچھا سمجھتے ہو اور دل لگا کے ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہو, آپ اگلے بندے کی مجبوری بن چکے ہو. ہاں ایگزیکٹلی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کوئی کسی کو نکال کیسے دیتا ہے. وہ خود یونیورسٹی بھی چلا رہا ہے, اسکول بھی چلا رہا ہے, کالج بھی چلا رہا ہے. کہہ رہا ہے میں حیران ہوں کہ لوگ کیسے نکل جاتے ہیں جاب سے. جو کہتا ہے مجھے فلانے نے جاب سے نکال دیا, کیوں نکالا, وجہ تلاش کریں. تو میرے خیال سے زمان بھائی بھی آپ کی جو بات کا پوائنٹ تھا کہ وہی تھا کہ یار جو تمہارا شوق ہے, جو تم کام کرنا چاہتے ہو وہ بس پھر کرتے جاؤ پوری ایمانداری اور دل لگی کے ساتھ, اور اللہ رزلٹ دے گا. بہت شکریہ زمان بھائی, تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے انوائٹ کیا, بہت اچھا فیل کیا جی, آپ نے عزت افزائی بخشی. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو. ناظرین کرام, ویڈیو کے نیچے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کیسے لگی. زمان صاحب کا سوشل میڈیا ہینڈل ان کے نام کے ساتھ ہی چل رہا ہوگا, تو آپ ان کو فیس بک اور یوٹیوب پر جوائن کر سکتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اگلی پوڈ کاسٹ جو کہ اس سے بھی زیادہ شاندار ہوگی, اس وعدے کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ, السلام علیکم.